بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سزا تو نہیں دینا چاہتے، یا اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش تو نہیں ہوتے کہ میرے بندے بھوکے پیاسے رہے۔ بندوں کو بھوکے رکھ کر اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا۔ کیوں ارشاد فرمایا گیا کہ تم روزے رکھو؟ معلوم ہی ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ بتلایا گیا کہ اس لیے فرض کیے گئے تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابہ نے پوچھا، تقوی کیا ہے؟ فرمایا، کبھی خاردار راستے سے گزرے ہو؟ کہا کئی دفعہ گزرا ہو۔ کیسے گزرتے ہو؟ کہا حضرت بڑا بچا کر سمٹ چمٹا کر کہ کہیں میرا دامن الجھ نہ جائے۔ فرمایا اسی کا نام تقوی ہے۔ کہ انسان تو ایسے سنبھل کے زندگی گزار کہ تیرا دامن کسی گناہ میں آلودہ نہ ہو جائے۔ اسی کو تقوی اور پرہیزگاری کہتے ہیں۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، یعنی صرف کھانے اور پینے کا ہی روزہ نہیں ہوتا۔ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، دل دماغ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ روزہ دار انسان تو سر سے لے کر پاؤں تک روزہ دار ہوتا ہے۔ روزے کا کمال نصیب ہی تب ہوتا ہے جب انسان سارا کا سارا روزہ دار ہو۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض روزہ دار ایسے جنہیں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ روزہ تو رکھا لیکن دوسرے کی غیبت کی، روزہ تو رکھا لیکن جھوٹ بولا، روزہ تو رکھا لیکن دوسرے کو دھوکا دیا، روزہ تو رکھا لیکن دوسرے کے حق کو پامال کیا۔ جب روزہ رکھ کر ایسا کیا تو گویا روزہ کا ثواب جاتا رہا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کتنے بندے ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ روزے کے کچھ آداب ہے۔ ایک ہم جیسا عوام الناس کا روزہ ہے، وہ تو یہ ہے کہ کھانے پینے سے پرہیز کرے۔ ایک خواص کا روزہ، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح کھانے پینے سے پرہیز کرے اسی طرح دوسرے تمام گناہوں سے پوری طرح پرہیز کرے۔ مثلا آنکھ کے گناہ سے پرہیز، کان کے گناہ سے پرہیز، زبان کے گناہ سے پرہیز، زبان کے گناہ سے پرہیز، گویا روزہ کی حالت میں گناہوں سے بچے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو آدمی پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اس سے بھوک پیاس بہت کم محسوس ہوتی ہے، اور زیادہ بھوک پیاس اسی کو لگتی ہے جو بد پرہیزیاں کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ واقعات اس لیے پیش آئے کہ ہم جیسوں کے لیے آئندہ مثال بن سکے۔ دو عورتوں نے روزہ رکھا اور روزہ ان کو اتنا لگا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کہے کہ کلی کرے۔ دونوں کو کہا گیا کہ کلی کرے، چنانچہ ان کے منہ سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلے۔ وہ حیران کہ ہم نے کچھ نہیں کھایا پیا، یہ کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ دراصل روزہ رکھ کر دوسروں کی غیبت کرتی رہے، اور غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے مردار کا گوشت کھانا۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا کہ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر روزہ دار سے کوئی بندہ جھگڑا زیادتی بھی کرے تو یہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہ پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھے گا تو ایمان کے لیے ڈھال بن جائے گا، اور یہ روزہ اللہ کے سامنے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے روزہ فرض کیے گئے۔ جیسے ماں بعض اوقات اپنے بچے کو کوئی چیز کھانے نہیں دیتی اس لیے کہ اس میں بچے کا فائدہ ہوتا ہے۔ بچے کا جی چاہا کہ میں برف کا گولا کھاؤں، ماں نہیں دیتی۔ اس ماں کو بچے کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہوتی۔ ماں بچے کو محروم نہیں رکھنا چاہتی، ماں بچے کو رلانا پسند نہیں کرتی، اس میں بچے کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ روزے رکھو، اس میں ہمارے لیے خود فائدہ ہے، اپنی ذات کے لیے فائدہ ہے۔ ڈاکٹروں نے یہ تحقیق کی ہے کہ ایک مہینہ کے روزہ رکھنے سے بہت سی بیماریاں انسان کے جسم سے
خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ روزوں کا جسمانی طور پر بھی فائدہ ہے اور روحانی طور پر بھی۔ پورا سال کئی بندے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے گھر کا غسل خانہ غریب آدمی کے گھر سے بھی زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ پورا سال وہ اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہیں۔ اگر رمضان المبارک کے روزے نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے انہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ جو غریب آدمی اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بھوکا ہے اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر کے ہمارے اوپر احسان کیا۔ انسان جب سارا دن کھائے کچھ نہ پیے تب خیال آتا ہے کہ جو بھوکا رہتا ہوگا اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔